جو مدرسے کے صحن میں پنڈال کے نیچے اور پنڈال کے باہر کھلے آسمان میں مدرسے کی دائیں بائیں سامنے کی عمارتوں میں اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب کی نظر میں یہ ادارہ انتہائی محبوب ہے۔ میں بہت نام طور کے جملے استعمال کروں گا، تقریر مجھے لمبی نہیں کرنی، لیکن جو کہوں گا اللہ نے چاہا تو کچھ کام کی باتیں ہیں۔ تو ایک طرف یہ اندازہ ہوا کہ آپ اس ادارے کی کارکردگی، یہاں کی تعلیم، یہاں کی تربیت، اساتذہ کرام کا خلوص، ان تمام چیزوں سے حد درجہ متاثر ہیں، اور آپ کے دل میں اس آپ کے محبوب ادارے کی انتہائی قدر ہے۔ اور دوسری بھی بات جو میں نے اس اتنے بڑے جمع غفیر کو دیکھ کر، جس میں 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 10 سال کا بچہ بھی ہے، دھکے کھا رہا ہے، گر رہا ہے، مشکلوں کو برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کی دیوانگی، اس کا جنون یہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ اللہ نے ابھی اپنی دنیا کو اللہ والوں سے آباد کر کے رکھا ہے۔ یہ اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ امت مسلمہ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اظہار اور دل سے اقرار کرنے والی ہے، اس کے دل میں قرآن کی، حدیث رسول اللہ کی، حاملین قرآن کی، حاملین حدیث کی، حاملین فقہ کی انتہائی قدر ہے۔ ورنہ کہاں سے آتا یہ مجمع؟ نہ جانے کتنی صعوبتوں اور مشقتوں کو، دشواریوں کو، اپنے راحت و آرام کو تج کر، قربان کر کے اس ادارے کی ایک آواز پر یہ جمع غفیر ہے جو میرے سامنے ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، ان کے اساتذہ کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرمائے، اس کے محتمم، ناظم، معاونین، محبین، منتسبین کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرفراز فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جن حضرات نے اب تک اس ادارے میں اپنے قیمتی مالی تعاون کے ذریعے سے آج جو یہ اسلام کا حسین قلعہ ہمارے سامنے موجود ہے، میری حاضری تو پہلی مرتبہ ہے، لیکن ادارے کے بارے میں بتانے والوں نے اور علماء نے، اساتذہ نے مجھے بتایا ہے کہ میرے حیرت کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ 2008 سے لے کر 23 تک اس 15 سالہ مدت میں اتنی قلعہ نما عمارت کو کھڑی کر کے اتنے طلبہ کے لیے بود و باش، تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ آج کے ماحول میں کسی کرامت سے کم نہیں ہے، یہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے، ورنہ عمریں گزر جاتی ہیں اور چند کمروں کی عمارتیں نہیں بن پاتی۔ میں ہندوستان بھر میں گھومتا ہوں، مجھے مدارس کے حالات اور ان کی نزاکتوں کا علم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علاقے والوں کے دلوں میں اس ادارے کی قدر ہے کہ وہ اپنے قیمتی تعاون کے ذریعے سے اس کی بھرپور مدد کرتے ہیں، اور اس کو صرف یہ نہیں کہ اسے زندہ رکھ رہے ہیں بلکہ اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اس کو استحکام بھی دے رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم رہیں نہ رہیں، یہ اساتذہ رہیں نہ رہیں،
مدرسے کے محتمین رہیں نہ رہیں، دنیا تو آنی جانی ہے، کون جانتا ہے کہ کل کس نے دیکھا ہے، لیکن میری دعا ہے کہ رہے نہ رہے یہ اللہ کے دین کا قلعہ یہ پائیدار رہے اور زندہ جاوید رہے، زندہ جاوید رہے۔ میرے عزیزو، میں نے قرآن پاک کی 2 آیتوں کی تلاوت اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی مبارک اور قیمتی ارشاد پڑھا اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ آج کے اس تقریب اور اس پروگرام کی مناسبت سے ہم جل مجدہ نے اپنی کتاب حکیم میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ بابا کے دہل علی الاعلان، اور یہ اعلان 1450 سال سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک یہ اعلان دنیا کے اندر کر رہا ہے کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، یہ کتاب یہ میری اتاری ہوئی کتاب ہے، ہم نے اس کو اپنے آخری پیغمبر، امام نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے سردار، خاتم الانبیاء والمرسلین، فخر موجودات حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے ایک دن میں نہیں، ایک مرتبہ میں نہیں، بلکہ 23 سال کی طویل مدت میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں اتارا، جب جیسی ضرورت پڑی ویسی اتارا، اور پھر ہم نے حجۃ الوداع میں میدان عرفات کے اندر جبریل کو بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، آپ کے لیے ہم نے آپ کے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور میرے نزدیک پسندیدہ دین وہی ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں، یہی پسندیدہ دین ہے۔ یہ قرآن 23 سال کے اندر اترا ہے اور ٹکڑوں میں اترا ہے، جب جیسی ضرورت پیش آئی ویسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی اور دنیا والوں کو چیلنج دے دیا کہ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اے اسلام کی اور مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے، اور اے قرآن کا کتاب اللہ کے اندر تحریف اور تبدیل کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، ہم نے دوسری کتابیں اتاری ہیں، تورات ہم نے اتاری، انجیل ہم نے اتاری، زبور ہم نے اتاری، بلا شبہ وہ کتاب برحق تھی۔ حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، حضرت داؤد پر علی نبینا علیہ السلام ہم نے کتاب اتاری، میری کتاب برحق تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن اے دنیا کے انسانوں، ہم نے اس کتاب کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری انسانوں کے حوالے کی تھی۔ میرے بھائیوں، جو میں کہتا ہوں دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بنو اسرائیل والو، اے موسیٰ پر ایمان لانے والو، اور اے عیسیٰ پر ایمان لانے والو، اے داؤد پر ایمان لانے والو، دیکھو یہ تورات ہے، یہ انجیل مقدس ہے، یہ زبور ہے، ہم نے تمہیں دے دی، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کتاب کی حفاظت کرنا، اس کتاب کو بچا کے رکھنا، اور اس کے احکام و فرامین پر 100% عمل کرنا۔ یہ ان کو حکم تھا کہ تم بچاؤ اس کو، لیکن اللہ نے جب اپنی آخری کتاب اپنے آخری پیغمبر پر اتاری تو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزوروں سے اور امت محمدیہ سے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم اس کتاب کی حفاظت کرنا، ہم نے تمہارے حوالے کر دی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اتار بھی دیا، ہم نے جمع بھی کرا دیا، لیکن اور ہم ذمہ لیتے ہیں کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کتاب کی حفاظت بھی کریں۔ یہ اللہ نے فرمایا، اور قرآن نے کیا کہا؟ دوسری آیت کو اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
پیچھے سے آ سکتا ہے۔ دنیا کی ساری یہودیت اور دنیا کی ساری عیسائیت اور دنیا کی ساری مجوسیت اور دنیا کی تمام مشرکیت نے اپنی تمام ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن قرآن نہ صرف یہ کہ اپنے الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے، بلکہ قرآن اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے نقطوں کے ساتھ اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ لیکن اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کس سے ہوگی؟ انہیں حفاظ کے ذریعے ہوگی، انہیں نولہانوں کے ذریعے ہوگی، جن کے سینے قرآن کے خزانے اور قرآن کے خزینے بنیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں، وقت نہیں ہے کہ دنیا کے خزانوں کو لوٹا جا سکتا ہے، دنیا کے لاکر میں، صندوق میں، بینک کو لوٹا جا سکتا ہے دولت کو۔ اللہ نے اپنی کتاب کے لیے بینک کے لاکر کو خزانہ نہیں بنایا، اللہ نے اپنی کتاب کے لیے آپ کے گھر کے صندوق کو خزانہ نہیں بنایا، اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کے دلوں کو خزانہ بنا دیا۔ دنیا کا سامان لوٹا جا سکتا ہے جو قرآن دل میں اتر چکا ہے۔ اور دنیا کے ڈکیتوں، اور دنیا کے لٹیروں، سینوں سے قرآن نکال کے دیکھو، سینوں سے قرآن نہیں نکلے گا۔ جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال چاہو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا چاہو جلال۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ پہلی آیت تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب دوسری بات کیا تھی؟ دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ حضرت سے پوچھئے، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، وہ علماء جن کے سامنے حدیث ہے اور درس حدیث کے درس تدریس سے متعلق ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ پر بڑا وزندار کلام اتارا، قولا ثقیلا، بہت وزندار۔ حدیث میں پوچھو، اماں عائشہ سے پوچھو، وہ بتاتی ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید سردی کے موسم میں جب جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی، اس کا صدق، اس کی عظمت، اس کا وزن، جو در حقیقت عظمت وحی ہے کہ آپ کی پیشانی پسینے پسین ہو جائے۔ یتفصل عرقا، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے روایت ذکر فرمائی ہے۔ تو یہ قرآن بہت باوزن ہے، یہ قرآن کو کاغذوں سے مت تولو، قرآن کو اس جلد سے مت تولو۔ قرآن میں اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن میں اللہ نے اپنا نام لیا، وَلَا يَسْأُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے نام سے زیادہ وزندار کچھ ہو نہیں سکتا، اللہ کا نام سب سے وزندار۔ ایک حدیث میں نے سنائی تھی، چاہتا ہوں کہ اس کا بھی ترجمہ کر کے رخصت ہو جاؤں۔ آقا مدنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان القلوب تصداء کما یصداء الحدید، دلوں میں بھی زنگ لگ جاتے ہیں، دل میں بھی مورچہ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے میں پانی لگتا ہے کہ لوہے میں مورچہ اور زنگ لگ جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ دل میں زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کپڑا میں زنگ لگ جائے ہم دھل لیتے ہیں، برتن میں زنگ لگ جائے ہم دھل لیتے ہیں، لوہے میں زنگ لگ جائے بھٹی میں ڈال کر پیٹ کے صاف کر لیتے ہیں، دل میں زنگ لگتا ہے تو دل کی صفائی کیسے ہوگی، دل کو کیسے مانجا جائے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دل کے صاف کرنے کا کون سا کیمیکل ہے، دل کے صاف کرنے کا کون سا مسئلہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ کے کتاب کی تلاوت کرنا۔ میرے نونہال بچوں، جن کے سروں پر آج حفظ قرآن کی برکت سے دستار رکھی جائے گی، اللہ نے آپ کو حافظ بنایا 30 پارے کا، اس پر رب کریم کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے، لیکن جان لو حافظ بن کر یہ سمجھ لینا کہ میں حافظ قرآن ہو گیا اور بے پرواہ اور غافل ہو جانا، اللہ کی ذات غیور ہے، اللہ کی صفات بھی بڑی ہے۔ اگر قرآن سے غفلت برتی گئی
تو جس خدا نے سینوں میں قرآن اتارا ہے وہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ سینوں سے قرآن کو نکالنا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کو معمول بناؤ۔ یہ صرف حافظوں کے لیے نہیں، صرف عالموں کے لیے نہیں، صرف مدرسے کے اساتذہ کے لیے نہیں، یہ اتنا بڑا مجمع ہے۔ میں سب سے کہتا ہوں کہ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے پیارے بچوں، اپنے قرآن کو گانے بجانے کے نغمے سے مت آباد کرو، اپنے گھروں کو قرآن کے نغمے سے آباد کرو۔ گھر میں رحمت ہوگی، برکت ہوگی، بلائیں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا یا ہم سے پیشروں نے جو کچھ کہا، سب کے کہنے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا